بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، پنجاب پبلک سروس کمیشن کے نئے لیکچر کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے یہ لیکچرز پاسٹ پیپرز کی روشنی میں تیار کیے جاتے ہیں اور اتھینٹک سورسز کے ساتھ ان کے جوابات تلاش کیے جاتے ہیں اور پھر یہ لیکچرز تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے وہ ناظرین و قارئین کے جنہوں نے ابھی تک ہمارے سابقہ لیکچرز کو جوائن نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے سابقہ لیکچرز کو ضرور بضرور سماعت کریں۔ ان لیکچرز کا لنک ہماری اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مینشن کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کے لیے تلاش کرنے میں آسانی رہے۔ اور وہ لیکچرز بھی ایسے ہیں کہ جن میں پنجاب پبلک سروس کمیشن اسلامیات کی تیاری کے لیے بہت زیادہ ہیلپ مل سکتی ہے اور یقیناً پاس ہونے کے اور کامیاب ہونے کے چانسز میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات اور غور طلب ہے کہ چونکہ اسلامیات کے لیکچر میں 20% جنرل نالج کا سلیبس شامل ہے، لہٰذا آپ کی سہولت کے پیش نظر ہم نے ان لیکچرز میں جنرل نالج کے سوالات کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ان 20% کو بھی کور کیا جا سکے اور کامیابی کے مواقع میں مزید اضافہ ہو سکے۔ تو ناظرین محترم، آج کے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سکرین کی جانب۔ ہمارا آج کا پہلا سوال اور اوورآل ہمارا 401 نمبر کویسچن ہے کہ واقعہ افک کس صورت میں بیان ہوا ہے؟ واقعہ افک سورۃ النور میں بیان ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن حکیم میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ قرآن مجید میں زوجین کے رشتے کو یعنی میاں بیوی کے باہم رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، نمرود نے کس پیغمبر سے محاربہ کیا؟ محاربہ یعنی جنگ کی، لڑائی کی، جھگڑا کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محاربہ کیا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، قرآن کریم نے کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے؟ وہ فعل فتنہ و فساد برپا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت کام ہے۔ تو فتنہ و فساد ایسا فعل ہے کہ جسے قرآن مجید فرقان حمید میں قتل سے بھی زیادہ سخت شدید کہا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، حد قذف کس صورت میں بیان کی گئی ہے؟ حد قذف سورۃ النور میں بیان کی گئی ہے۔ سورۃ النور ایسی صورت ہے جس میں حد قذف کا بھی بیان ہے، حد زنا کا بھی بیان ہے۔ اگلا سوال ہے، قذف کا لفظی معنی کیا ہے؟ قذف کا لفظی معنی ہے پھینکنا۔ لفظی طور پہ تو اس کا معنی پھینکنا ہے، جبکہ اصطلاحی طور پہ بہتان باندھنا کے معنی میں قذف استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی مسلمان مومن پہ کوئی بہتان باندھے، بہتان تراشی کرے، اگر وہ دعویٰ دائر کر دے تو پھر اس صورت میں حد ہے جو شریعت کی جانب سے مقرر کردہ ہے، جسے حد قذف کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، حد قذف کتنی ہے؟ یعنی یہ حد ہے کتنی؟ تو وہ حد قرآن کریم کی روشنی میں 80 کوڑے ہے۔ اگلا سوال، ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ ام الکتاب سورۃ الفاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کس زوجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نرینہ ہوئی؟ ان کا نام ہے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نیکسٹ کویسچن، روزہ کس سنہ ہجری میں فرض ہوا؟ 2 ہجری میں۔ نیکسٹ کویسچن، لفظ قل سے قرآن پاک کی کتنی صورتوں کا آغاز ہوتا ہے؟ لفظ قل سے قرآن پاک کی 5 صورتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک تو 4 صورتیں جو بالکل قرآن پاک کے آخر میں ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور 5ویں سورۃ الجن ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ اگلا سوال ہے، مسیلمہ کذاب کا پورا نام تھا؟ مسیلمہ اس کا نام تھا، کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو، بہت زیادہ جھوٹا۔ مسیلمہ کذاب کا پورا نام تھا مسیلمہ بن حبیب، اور مسیلمہ کذاب
وہ شخص تھا کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد نبوت میں ہی نبوت کا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، تو پھر اس کے خلاف پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی، اور وہ جنگ جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں کم و بیش 900 یا 950 کے لگ بھگ حفاظ قرآن شہید ہوئے، اور اس جنگ میں حفاظ قرآن کی شہادت کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کی وجہ سے قرآن پاک کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کیا گیا، جو کہ پہلے یکجا نہیں تھا بلکہ منتشر تھا، کوئی کسی جگہ پہ لکھا ہوا تھا، کوئی کسی جگہ پہ لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے جنگ یمامہ کے بعد قرآن پاک کو ایک نسخے میں محفوظ کیا گیا۔ اگلا سوال ہے، غسیل الملائکہ کس صحابی کا لقب ہے؟ غسیل الملائکہ یعنی ایسے صحابی جنہیں فرشتوں نے غسل دیا ہو، یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، جبرائیل امین کس صحابی کی شکل میں وحی لایا کرتے تھے؟ اس عظیم صحابی کا نام ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نیکسٹ کویسچن، بزم صوفیہ کس کی تصنیف ہے؟ بزم صوفیہ سید صباح الدین عبد الرحمن کی تصنیف ہے۔ نیکسٹ کویسچن، انسانیت کی تعمیر نو اور اسلام کس کی تصنیف ہے؟ اس کتاب کے مصنف کا نام ہے عبد الحمید صدیقی۔ اگلا سوال ہے، مذہب اور سائنس کس کی تصنیف ہے؟ مذہب اور سائنس کے مصنف کا نام ہے عبد الباری ندوی۔ نیکسٹ کویسچن، اسلامی دنیا میں ربڑ پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ اسلامی دنیا میں ربڑ پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ملائیشیا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، مشعر الحرام سے کیا مراد ہے؟ ناظرین محترم، مشعر الحرام کیا ہے؟ مشعر الحرام ایک قرآنی اصطلاح اور ٹرم ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب حج کرنے کے لیے جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے قریب۔ اب یہ مشعر الحرام کیا ہے؟ تو مشعر الحرام کی تفسیر میں جو امت کے مفسرین کے اقوال ہیں ان کے مطابق مشعر الحرام سے مراد مزدلفہ کا مقام ہے۔ اگلا سوال ہے، ابن ماجہ کا پورا نام کیا ہے؟ ابن ماجہ کا پورا نام محمد بن یزید القزوینی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ سیاہ ستہ کے مصنفین کے نام، مکمل نام ضرور بضرور یاد ہونے چاہیے۔ جیسے امام بخاری، ان کا پورا نام محمد بن اسماعیل بخاری ہے۔ امام مسلم، ان کا پورا نام مسلم بن الحجاج القشیری ہے۔ ابن ماجہ تو ان کا پورا نام محمد بن یزید القزوینی ہے۔ اسی طرح سے امام ترمذی، ان کا پورا نام محمد بن عیسیٰ ترمذی ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی سیاہ ستہ کے مصنفین ہیں ان سب کے مکمل نام ضرور یاد ہونے چاہیے۔ اس قسم کے سوالات بھی اکثر اوقات پوچھ لیے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، حضرت زید بن حارثہ کا نام کس صورت میں آیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ کا نام قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب میں مذکور ہے۔ سوال یوں بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام قرآن کی سورت میں درج ہے؟ وہ صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 میں دوسرے رکوع میں ان کا تذکرہ ہے، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا۔ تو زید کا لفظ قرآن پاک میں بطور اسم صرف یہی ایک صحابی ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب میں درج ہے۔ اگلا سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جمع و تدوین قرآن کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ اس سوال کی تفصیل میں پہلے بھی تھوڑی دیر قبل واضح کر چکا ہوں جنگ یمامہ کے ضمن میں، اور اس طرح کا سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کا مشورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ اگر سوال یہ پوچھا جائے کہ اس ذمہ داری کے لیے کس موضوع شخصیت کا انتخاب کیا گیا تھا، تو جمع تدوین اور قرآن پاک کی جمع کے لیے یا تدوین کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اگلا سوال، کعبہ کی چھت پر نصب بڑا بت کون سا تھا؟ اس بت کا نام ہبل ہے۔ وہ ہبل بت تھا کہ جو کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ سم ٹائم یہ سوال اس طرح سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ قریش مکہ یعنی کفار مکہ کے نزدیک سب سے بڑا بت کون سا تھا؟ تو اس بت کا نام بھی ہبل ہے۔ یہ سب سے بڑا بت تھا، یہی وجہ ہے کہ اسے کعبہ کی چھت پہ نصب کیا گیا تھا۔ اگلا سوال،
خیبر کے قلعوں میں سب سے پہلے کون سا قلعہ فتح ہوا؟ اس کا نام ہے قلعہ قموس۔ نیکسٹ کویسچن، قرآن میں کس جرم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے؟ اس جرم کا نام ربا ہے۔ ربا کے سامنے بریکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سود کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ربا عربی کا لفظ ہے اور سود اردو کا لفظ ہے۔ اگر سوال کے ساتھ آپشنز میں ربا کا لفظ ہو تو آپ ربا پہ ٹک کریں گے، جبکہ اگر سود کا لفظ ہو تو پھر آپ سود کے لفظ پہ ٹک کریں گے۔ اگلا سوال، مقدار مہر مقرر نہ ہونے کی صورت میں عورت کو کون سا مہر ملے گا؟ یعنی ایسی صورت جب حق مہر مقرر نہ کیا جائے تو اس صورت میں بھی حق مہر تو لازمی شرط ہے، جیسے سابقہ لیکچر میں ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ نکاح کی صحت کی شرائط میں سے شرط ہے فقہائے کرام کے نزدیک۔ اب اگر حق مہر مقرر نہ کیا تو پھر عورت کو کس طرح سے حق مہر دیا جائے گا؟ تو یہ فقہ کی اصطلاح ہے۔ فقہ میں حق مہر مقرر نہ ہونے کی صورت میں عورت کو مہر مثل دیا جائے گا۔ مہر مثل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس عورت کے خاندان کی دیگر عورتوں کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ ان کے ہاں کتنا حق مہر دینے کا رواج ہے۔ اگر اس کے رشتہ داروں کی عورتوں میں، یعنی جو عورت ہے اس عورت کے رشتہ داروں میں دیکھا جائے گا ان کے چاچیاں، بیٹیاں، دیگر جو بھتیجیاں، بھانجیاں، کہ ان کو کس طرح سے حق مہر دیا جاتا ہے، تو وہ جتنا ان کو دیا جاتا ہوگا تو اسی کو مہر مثل کہتے ہیں، اسی کی طرح سے حق مہر اس عورت کو دیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب حق مہر مقرر نہ ہو، مقرر نہ کیا جائے تو پھر مہر مثل عورت کو ادا کیا جائے گا۔ اگلا سوال، حد قذف کب نازل ہوئی؟ حد قذف 4 ہجری میں نازل ہوئی۔ نیکسٹ کویسچن، قرآن پاک کی چوتھی منزل کا آغاز کس سورت سے ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی چوتھی منزل کا آغاز سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی سورت کے نام ہیں، الاسراء بھی کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ الاسراء بھی اسی سورت کا نام ہے اور بنی اسرائیل بھی اسی سورت کا نام ہے۔ 15ویں پالے کی پہلی سورت ہے سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل، اور اس سورت سے قرآن پاک کی چوتھی منزل کا آغاز ہوتا ہے۔ اگلا سوال، امام رازی کی تفسیر کا نام کیا ہے؟ امام رازی کا پورا نام امام فخر الدین رازی ہے، اور آپ کی تفسیر جو تفسیر رازی کے نام سے مشہور ہے اس کا پورا نام مفاتیح الغیب ہے۔ اگلا سوال، رہبانیت کی ابتدا کس مذہب نے کی؟ رہبانیت کی ابتدا عیسائیت میں ہوئی۔ رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت یہ ہے کہ ترک دنیا کی جائے، انسان دنیا سے کنارہ کش ہو کر جنگلوں میں چلا جائے اور دنیا و ما فیہا سے بالکل بے خبر ہو جائے، کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، تو اسے رہبانیت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ ٹرم عیسائی مذہب نے اختیار کی تھی۔ اگلا سوال، شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد 5 ہے۔ سابقہ لیکچر میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان ہوا تھا کہ ان کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد 20 ہے، شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد 5 ہے، تو یہ فرق جو ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ اگلا سوال، حرب فجار میں شرکت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ حرب فجار میں شرکت کے وقت آپ کی عمر 15 برس تھی۔ حرب کا لفظی معنی ہے جنگ، فجار کا معنی ہے ایسی جنگ جو حرمت والے مہینوں میں لڑی گئی۔ حرب فجار سے مراد ایسی جنگ کو کہتے ہیں چونکہ 4 مہینے ہیں حرمت والے۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے، ضمناً عرض کرتا چلوں کہ حرمت والے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ حرمت والے مہینے 4 ہیں، محرم، پھر ذیقعد، ذی الحج اور رجب۔ یہ ذیقعد، ذی الحج اور محرم یہ 3 آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور رجب جو ہے وہ 4تھا مہینہ ہے۔ ان مہینوں میں قریش مکہ جنگ کرنا حرام سمجھتے تھے، تو حرب فجار یہ وہ جنگ تھی جو انہی مہینوں میں ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کا نام ہی حرب فجار یعنی فضول قسم کی جنگ رکھا گیا، اور اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی تھی۔ 15 برس کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی، لیکن اس میں آپ نے شرکت جھگڑا نہیں کیا تھا، لڑائی نہیں کی تھی، بلکہ آپ اپنے کیونکہ آپ کے چچا بھی اس جنگ میں شریک تھے تو آپ ان کی مدد کرتے تھے، یعنی پانی وغیرہ پلانا یا دیگر کوئی سامان وغیرہ مہیا کر دینا۔ بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار نہیں اٹھائی تھی،
یہ ذہن میں رکھا جائے۔ اگلا سوال، ختم نبوت کی آیت قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ ختم نبوت کی آیت بھی قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور ختم نبوت کی آیت بھی سورۃ الاحزاب میں ہے، آیت درود پاک بھی سورۃ الاحزاب میں ہے، اور حضرت زید کا تذکرہ بھی سورۃ الاحزاب میں ہے، اور آیت حجاب یعنی پردے والی آیت بھی سورۃ الاحزاب میں ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کے اندر 5-6 آیات بینات ہیں مشہور جن کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اگلا سوال، بر صغیر میں قرآن پاک کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ بر صغیر میں قرآن پاک کا پہلا اردو ترجمہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر تو سوال ہو پہلا اردو ترجمہ مطلقاً پوچھا جائے تو پھر شاہ عبد القادر پہ ٹک کریں گے، لیکن اگر سوال یہ پوچھا جائے کہ بر صغیر میں سب سے پہلا لفظی اردو ترجمہ کس نے کیا تو وہ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا لفظی ترجمہ کیا تھا، اور با محاورہ ترجمہ سب سے پہلا شاہ عبد القادر نے کیا تھا۔ اب اگر سوال یہ پوچھا جائے کہ شاہ عبد القادر کے پہلے اردو ترجمے کا نام کیا ہے تو اس ترجمے کا نام موضح القرآن ہے، یعنی قرآن پاک کی وضاحت یا تفسیر کرنے والا۔ اگلا سوال ہے، وحی غیر مطلوب ہے، غیر مطلب علاوہ مطلوب جس کی تلاوت کی جائے، یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت نہ کی جائے۔ وحی کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے جیسے قرآن پاک، دوسری غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ تو سوال یہی پوچھا گیا ہے کہ غیر مطلوب وحی کون سی ہے، تو غیر مطلوب وحی حدیث قدسی ہے کہ حدیث قدسی کی تلاوت نہیں ہوتی لیکن ہوتی وہ بھی وحی ہے۔ اگلا سوال، جالوت کو کس نبی نے قتل کیا؟ جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ نیکسٹ کویسچن، خطبہ حج کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟ خطبہ حج مسجد نمرہ میں دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمائی۔ اگلا سوال، ذوالقرنین کا لفظ قرآن پاک کی کس صورت میں آیا ہے؟ ذوالقرنین کا لفظ قرآن پاک کی سورۃ الکہف میں مذکور ہے، اور یاجوج ماجوج کا ذکر بھی قرآن پاک کی سورۃ الکہف میں ہی موجود ہے۔ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج ان دونوں کا تذکرہ ایک ہی جگہ پہ ہے۔ اگلا سوال، مسلم ملک بوسنیا کس بر اعظم میں واقع ہے؟ بر اعظم یورپ میں واقع ہے۔ نیکسٹ کویسچن، قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ اس پیغمبر کا نام ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ نیکسٹ کویسچن، حجر اسود کو بوسہ دینا استلام میں کہلاتا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا استلام کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، حج کے لغوی معنی ہے؟ حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا۔ نیکسٹ کویسچن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرویات کی تعداد 2210 ہے، یعنی 2210 احادیث آپ سے مروی ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکمل نام کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکمل نام عبد الرحمن بن صخر ہے۔ نیکسٹ کویسچن، جنگ جمل کب ہوئی؟ جنگ جمل 36 ہجری میں ہوئی۔ اگلا سوال، کتمان سے کیا مراد ہے؟ کتمان سے مراد چھپانا ہے، کسی بھی چیز کو چھپانا کتمان کے زمرے میں آتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، معوذتین کیا ہے؟ معوذتین اصل میں قرآن پاک کی 2 صورتیں ہیں، ایک سورۃ الفلق اور دوسری سورۃ الناس۔ انہیں معوذتین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان صورتوں کے ساتھ جنات کی، شیاطین کی، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے پناہ طلب کی جاتی ہے، اس وجہ سے انہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ اور ہماری آج کی اس نشست کا آخری سوال ہے، اوورآل 450 نمبر کویسچن ہے کہ الاتقان فی علوم القرآن کے مصنف کا نام کیا ہے؟ الاتقان فی علوم القرآن کے مصنف کا نام امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور الاتقان فی علوم القرآن کس موضوع پر لکھی جانے والی کتاب ہے؟ علوم القرآن کے موضوع پر لکھی جانے والی یہ کتاب ہے۔ ناظرین محترم،
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس سیشن کا دورانیہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ بار دیگر میں عرض کرتا چلوں کہ جن احباب نے ہماری پچھلی ویڈیوز کا مشاہدہ نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک منشن کر دیا گیا ہے، وہاں سے ہماری باقی ویڈیوز تک رسائی حاصل کریں تاکہ پنجاب پبلک سروس کمیشن لیکچرشپ کے امتحان کی تیاری عمدہ طریقے سے کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر نئے 50 سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔